بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف بٹ آفیشل۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے کومنٹ سے مجھے نوازتے رہیں تاکہ فائر وال کے اس اثر کو کم کیا جا سکے جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے میرے چینل کے حوالے سے۔ آج ہم دو موضوعات پر غور و فکر کریں گے۔ ہمارا پہلا موضوع بی بی علیمہ خان اور دہشت گردی کی عدالت۔ ہمارا دوسرا موضوع فل کورٹ اجلاس کے سپریم کورٹ کے اندر کی کہانی بڑی زبردست ہے، انتظار کیجئے۔ پہلے ہم اپنے پہلے موضوع کو نپٹا لیں۔ 26 نومبر کو جو کچھ بھی ہوا، میں واضح طور پہ اور غیر مبہم انداز میں یہ کہتا چلا رہا ہوں، یہ باقاعدہ لندن پلان 2 میں لکھا گیا اسکرپٹ تھا جس پر عمل ہوا۔ علیمہ بی بی پہ مختلف شہروں میں 26 نومبر کی ہنگامہ آرائی کے حوالے سے مقدمات قائم ہوئے۔ میں مسلسل کہتا آیا ہوں کہ جو کچھ عدالتیں کر رہی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، میں باور کراتا چلا رہا ہوں کہ یہ عدالتیں نہیں رہی، یہ اذیت گاہیں بن چکی ہیں، یہ بے انصافی اور لا قانونیت کا مصدر اور منبع اور سورس بن کر رہ گئی۔ لہذا ان مقدمات میں نہ پیش ہونے کی ضرورت ہے، نہ وکیل کرنے کی ضرورت ہے، نہ صفائی دینے کی ضرورت ہے۔ یہ میں اپنے انتہائی طویل تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں۔ چلیے، 11 پیشیوں پر عدالت میں نہیں آئی علیمہ بی بی، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نکلتے رہے، لیکن وہ بالآخر عدالت میں پیش ہو گئی ہیں۔ اب مقدمہ چلے گا، گواہ ہوں گے، گواہ بھی وہی ہوں گے کہ جو بس ان پہ ایک جملہ کہنا بھی لفظوں کا ضیاع ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ عمران خان پر دباؤ بڑھانے، صرف عمران خان پر دباؤ بڑھانے کے لیے نہیں۔ عمران خان تو جیل میں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ آخری بال اور آخری سانس تک میری جنگ تم لوگوں سے جاری ہے، پاکستانی عوام کی فلاح اور آزادی اور پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے۔ وہ تو قائم ہے، وہ تو دائم ہے، وہ تو کھڑا ہے، وہ تو ڈٹا ہوا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو 2 دن قبل ہوا، عمران خان کی بہن نورین خان کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا گیا اور ایک بھینسنما موٹی سی عورت جس نے وردی پہنی ہوئی تھی، اس نے گھونسے رسید کیے، پسلیوں میں پانی چھوڑا گیا، پھر لائٹ آف کی گئی، پھر گرفتار کیا گیا، پھر دور جا کے چکری کے پاس وہاں اتار دیا گیا لبے سڑک۔ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے عمران خان کو محبت کرنے والے کروڑوں انسانوں کو بادل کرنے، مایوس کرنے، خوفزدہ کرنے اور یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان کا اب پاکستانی سیاست میں کوئی حصہ نہیں۔ اگر عمران خان کی بہنوں کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ اپنا سنبھالا کریں۔ یہ ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے جب ویسے ہتھ کنڈوں پر حکمران اتر آتے ہیں، قابض حکمران اتر آتے ہیں جو قبضہ کر لیتے ہیں اقتدار کے ایوانوں پر، اداروں پر، تو یہ ان کے آخری ایام ہوتے ہیں۔ ان کا بوریا بستر گول ہونے کو ہوتا ہے جب اس حد تک ننگی جاریت اور اس قسم کے ظلم و استبداد پہ اتر آتے ہیں حکمران۔ یہ آخری سٹیج ہوتی ہے ان کی، اور آخری سٹیج یہ پہنچی ہوئی ہے۔ اس موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف جانے سے پہلے میں یہ کہوں گا، ایک پیغام دوں گا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ کا شعور میرا مجھے کہہ رہا ہے، چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ بس کہ ان کے دن تھوڑے ہیں، اس لیے گھبرانا نہیں، بددلی اور مایوسی سے بچنا ہے، عمران خان کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ وہ اس ملک اور اس قوم کی ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے اور اس جنگ پر انحصار ہے اس پاکستان کی بقا، اس کی سالمیت، اس کے وجود اور اس ملک میں بسنے والے 25 کروڑ عوام، آنے والی نسلوں کا دار و مدار ہے اسی جنگ پر، اسی لڑائی پر۔ 27ویں غیر آئینی ترمیم، بلکہ میں کہوں گا کہ 27ویں ترمیم کے نام پر جو خلیہ بگاڑا گیا ہے آئین کا، کانسٹیٹیوشن کا، اور جس شرمناک حد تک عدلیہ کو کسی کارپوریشن کا ذیلی ادارہ بنا کر رکھ دیا گیا ہے، اس پر وکلا اپنی جگہ، سیاستدان اپنی جگہ، عوام اپنی جگہ، لیکن اب بینیفیشری ججز بھی ناک پہ رومال رکھنے پر آ گئے۔ فل کورٹ اجلاس بلایا گیا تھا، 23 ججز میں سے صرف 13 وہاں پہنچے، باقی 10 نہیں پہنچے۔ جو 13 پہنچے ہیں ان میں سے 7 ججز نے کہا ہے کہ ہم، یہ لفظ تو نہیں کہا لیکن اس کا مفہوم یہی تھا کہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے سوسائٹی کے اندر۔ ہمارے بچوں کو لوگ آوازیں کستے ہیں، ہمارے گھروں پر پہرا دینے والے ملازمین، انہیں کہتے سنا گیا ہے کہ یہ تو بس، یعنی بے عزتی کا وہ عالم ہے کہ اب برداشت نہیں ہو۔ تو پھر سوال کیا گیا جی کیا کیا جائے؟ اندر کی رپورٹ یہ ہے کہ 13 میں سے 9 ججز نے کہا کہ حکومت کو خط لکھا جائے، جس پر یحییٰ فریدی نے کہا جی میں خط لکھنے کا قائل نہیں ہوں۔
میں تو وہ جو 2 ججز جنہوں نے مجھے خط لکھا، یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ، جو سپریم کورٹ کے ججز مستعفی ہوئے ہیں، یحییٰ آفریدی نے کہا کہ انہیں خط لکھنے کی بجائے میرے ساتھ آ کر ملنا چاہیے تھا۔ ساتھ کے ساتھ ججز نے کہا جی ہم جا کر حکومت سے ملے، یہ ہمارا منصب تو نہیں ہے، ہمیں کا آئینی ادارہ ہے، ہم آئین کے محافظ ہیں، ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے۔ یحییٰ آفریدی نے ان سے کہا جی آپ مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا ہم سپریم؟ قانون سازی سپریم کورٹ کرتا ہے یا پارلیمنٹ کرتی؟ وہاں ایک جج نے کہا جس کے نام کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن بینیفیشری جج، اس نے کہا دیکھیے جی یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے اس پارلیمنٹ کے ماتھے پر، اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا۔ اس نے کہا کہ میں دل کھول کر آپ کو بتاتا ہوں کہ 70% عوام، اس نے 70% کہے، میں 90+ کہتا ہوں، 70% عوام اس ایوان کو، قومی اسمبلی کو جعلی تصور کرتی ہے، جس پر سٹپٹا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی نے کہا کہ پھر ایسے کرتے ہیں، چلے لکھیں اپنا استعفیٰ، میں بھی استعفیٰ لکھ رہا ہوں، سب مستعفی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک سناٹا چھا اور پھر معمول کی کارروائی شروع ہو کہ چلیں پھر بعد میں دیکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام، اگرچہ یہ سارے کے سارے جج مستعفی نہیں ہوئے، کہنا تو یہ چاہیے تھا اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے لکھے آپ استعفیٰ، ہم بھی دیتے ہیں، ایسے ہونا نہیں تھا۔ ایک چیز کا تو آپ کو پتا چل گیا کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ لوگ جنہیں اس کا ڈائریکٹ فائدہ پہنچا ہے وہ بھی اسے اندر سے ایک لعنت سمجھتے۔ ناجائز حکومت جو کچھ کر رہی ہے، یہ ووٹ چور پارلیمنٹ ملکی قانون کے ساتھ اور ملکی آئین کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے، ایک ریزنٹمنٹ، ایک ناراضی پن اعلیٰ عدالتوں کے ججز کے اندر بھی موجود۔ یہ پکی خبر ہے کہ ہائی کورٹس لاہور ہائی کورٹس کے 25% ججز یہ پتہ کروا رہے ہیں کہ ان کی پینشن کب پکی ہو رہی ہے، یعنی جب وہ استعفیٰ دے تو انہیں پینشن ملتی رہے، وہ صرف اس پیریڈ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگلے چند دنوں میں بڑے استعفے سپریم کورٹ سے متوقع ہے۔ نمبر 1، جسٹس عائشہ ملک مستعفی ہو رہی، جسٹس منیب اختر مستعفی ہو رہے۔ ایک خبر ایسی ہے ایک جج صاحبہ کے بارے میں کہ پتہ نہیں کیوں کوئی اندر سے کچھ ناپسندیدگی ہے، باوجود شاید اس کی بنیاد پر مسرت خلالی وہ بھی مستعفی ہونے کا سوچ رہی۔ جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک تو کنفرم ہے، صبح ہو گیا کہ شام گیا، کسی وقت بھی آپ کو خبر مل سکتی ہے ان کے مستعفی ہونے۔ اور مسرت خلالی کے بارے میں بھی جس سورس نے مجھے کہا ہے، اس سورس کے حوالے سے میں یہ خبر آپ کو کنوے کر رہا ہوں۔ ادروائز اگر کوئی سورس کچا ہوتا تو شاید میں خبر پا کر بھی یہ خبر نہ دیتا کہ مسرت خلالی بھی مستعفی ہو۔ اگلے چند دنوں میں اور استعفے آنے والے۔ اچھا، میں کوئی ایکسائٹیڈ نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ایک کہ جوڈیشری کے اندر دمہم ہے، جان ہے، ایک خط ہوتی ہے بے غیرتی کے سمندر میں اترنے کی، ڈوبنے سے پہلے واپس آ جانا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ یہ آسمانوں کا کرم ہو تو لوگ واپس آتے۔ یہ استعفوں کی بات میں نے کی، یہ ہر ادارے کے تباہ برباد اور کھوکھلا ہو جانے کا مظہر ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی گھوڑا لنگڑا ہو جائے اسے گولی مار دو، اس کی جگہ دوسرا گھوڑا لے آؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں تو لائن میں 1000 لوگ موجود ہیں جو کہیں گے ہمیں جج بنائیں جی، ہم ساری ذلتیں سہنے جھولی ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اس نظام کے اندر گہرے تضادات، خوفناک تضادات، ان کا تو مظہر ہے یہ واقعات۔ ایک خبر جو کل میں نے آپ کو دی تھی اسے بھی چلتے چلتے میں تازہ کرتا چل جاؤں۔ نواز شریف کے خاندان کے سر سے ہاتھ اٹھانے کا اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے، نئے لوگوں کو لانے کی تیاری ہے، منتظر رکھیے، ان کے دن تو گنے گئے۔ اور یہ بھی اندر کی ٹوٹ پھوٹ اور تضادات کا مظہر خبر ہے۔ یہ خبر اگلے چند ہفتوں کے اندر اپنے انجام کو پہنچ جائے گی، آپ انہیں بھاگتے ہوئے دیکھیے گا۔ وجہ وہی کہ پوری کوشش کی، سب کچھ نے دے دیا، سب راستے ہموار کر کے دے دیے کہ کسی طرح شاید یہ عوام کو عمران خان سے توڑ پائے، لیکن ان کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ لوگوں کی وابستگی مزید مضبوط ہوتی چلی جا رہی۔ معیشت انہوں نے برباد کر کے رکھ، قرض لے لے کر لوگوں کے پیسے بانٹ دیے ہیں جو کبھی واپس نہیں آئے۔ قرض دینا پڑے گا آپ کو، مجھے اور ریاست کو۔ ان کی ناکارہ سیاسی اور معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ان کی چھٹی کا پروگرام بنا لیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، آج اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔